سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ رمضان بہت قریب ہے اور ہر طرف شور ہے رمضان کی تیاری کا اور بڑے زور شور سے الحمدللہ رمضان کی تیاری بھی کی جا رہی ہے. دراصل رمضان کی تیاری جو ہے یہ موت کی تیاری ہے. اللہ پاک نے جو ہمیں رمضان دیا ہے یہ حقیقت میں موت کی تیاری کے لیے دی ہے انسان کو. اگر رمضان ہمارا صحیح گزرا تو سمجھو اللہ کے فضل سے انسان کی موت بھی پھر صحیح ہوگی. یہ ہے بہت ڈیپ معاملہ ہے, بڑا گہرا. رمضان کو سطحی نہ سمجھے بلکہ یہ ہماری موت کو سنوارے گا اور موت کو صحیح کرے گا. تو رمضان کی تیاری ہے حقیقت میں موت کی تیاری. کیا ہے رمضان کی تیاری؟ رمضان کی اصل تیاری جو ہے کہ رمضان کو کیسے بچایا جائے, سیو کیا جائے. بہت ہی قیمتی چیز ہے. پوری زندگی کا انہا سال انسان کے رمضان پر ہے, تو اس کو کیسے سیو کیا جائے, کس طرح اس پر حفاظت کی جائے جس سے ہمارا رمضان بچ جائے. یہ اصل میں تیاری ہے. ان چیزوں کو اختیار کرنا جس سے رمضان ہمارا بچ جائے. اگر رمضان ہمارا گندا ہو گیا تو یقیناً رمضان میں جتنی بھی عبادات ہوں گی ہماری وہ ساری گندی ہو جائیں گی, اور گندی عبادت کو اللہ قبول تو نہیں فرماتے. اصل زور جو لگانا ہے رمضان کی تیاری پر یہ ابھی سے سوچنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو رمضان کو خراب کرتی ہیں. مین چیزیں عبادت تو ہوتی رہتی ہے الحمدللہ, چلو بڑی عبادت ہم نے کر لی, لیکن رمضان جو گندا ہوا تو پھر عبادت کیا ہوا. ہم استف تو لگ جاتے ہیں عبادت کی طرف, لیکن یہ نہیں سوچتے ان چیزوں کو تو ہم پہلے دیکھیں گے جس سے ہمارا رمضان خراب ہو جائے گا. رمضان خراب ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر موت بھی خراب ہوگی انسان کی, کوئی عبادت کام نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ میرے ذہن میں آج بات آئی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ رمضان خراب کن چیزوں سے ہوگا, کیا چیزیں ہیں جو رمضان کو خراب کرتی. میرے بھائیو ایک ہی چیز ہے جو سب چیز کو خراب کرتی ہے, اور وہ ہے گناہ. انسان کے گناہ جو ہے وہ ساری جتنی عبادات ہوں, کیسی بھی عبادت ہو, اس کو خراب کر دے گا. چاہے کتنی بڑی میں عبادت کروں, لیکن اگر گناہ کر لیا تو عبادت کی ساری نورانیت ختم ہو جائے گی. کوئی قیمت نہیں رہتی اس عبادت کی.
اب رمضان کی تیاری یہ ہوئی کہ ہمیں آج سے اس چیز کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جس سے ہمارا رمضان خراب ہو جائے گا. جی بڑی چھوٹی چھوٹی. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جس طرح فرمایا ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، ان قریب تم اس کی سزا دی جائے گی، ان قریب سزا دی جائے گی. تو اب ہمیں جو رمضان میں دیکھنا ہے کہ نہ ہم سے ظاہری گناہ ہو اور نہ ہی باطنی گناہ. ظاہری گناہ تو الحمدللہ ہم پھر بھی زور لگا لیتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں اور بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے ہر آدمی تقریباً. اللہ کے فضل سے احساس بھی ہوتا ہے بھائی روزہ ایسا نہیں کرو، روزہ ایسا نہ کرو. لیکن باطنی گناہ جو ہے وہ آدمی بہت کم سوچتے ہیں اس بارے میں. رمضان میں بہت کم سوچتے ہیں. وجہ کہ ظاہری گناہ کو جو ابھارتا ہے وہ شیطان ہے، اور اللہ پاک نے شیطانوں کو تو قید کر دیا، وہ تو قید ہو گیا. ایک تو بہت بڑی طاقت جو گناہ کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے دی، اس سے وہ ایک چھوٹ ہی دے دی چل، کیونکہ اکثر چیز تو اللہ پاک رمضان کو خراب نہیں کرنے دینا چاہتا. لیکن پہلی مثال یہ آپ کو مل گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ کہ رمضان کا خراب نہ ہو. تو اللہ نے کیا کیا؟ کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ ایک چیز کو تو طاقت ختم کر دی اللہ پاک نے، اس کو تو جگڑ دیا. اب یہ گناہ شیطان نہیں کر سکتا. باقی رہ گیا ایک اور موزی چیز، وہ ہے نفس. نفس کو تو قید نہیں کیا اللہ پاک نے. اس کی وجہ ہے اللہ پاک اگر شیطانوں کو قید کر دیتا، نفس کو بھی قید کر دیتا، تو پھر رمضان کیا رہا؟ پھر انسان کو ترقی کیسے ہوتی؟ انسان کی ترقی جو ہے وہ اسی بات پر تو ہے کہ وہ گناہ کی طرف ابھرے، گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہو اسے، اور وہ کہ میں اللہ کی خاطر نہیں کرتا ہے گناہ. اللہ کا سبحان اللہ لگتا ہے، بس گریٹ ہو گیا انسان. یہی تو انسان کی جنت ہے، یہی اللہ کا قرب ہے. سب سے زیادہ قریب جو لوگ ہوں گے اللہ کے نزدیک وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کی خاطر اللہ کی باتوں کو مانا ہوگا اور گناہوں سے بچے ہوں گے. یہی سب سے بڑی عبادت ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نفس ہمیں مجبور کرے کسی گناہ کے لیے. یہ نفس اچھا ظاہر جو شیطان جو ہے وہ ظاہر میں گناہ کراتے ہیں نا، لیکن نفس جو میں بتا رہا ہوں جو جس پہ ہم نے بہت سوچنا ہے، اصل میں سوچنا ہے، وہ باطنی گناہ ہے. باطنی گناہ کہاں سے کریٹ ہوتے ہیں؟ انسان کے اندر سے ہوتے ہیں. اور اندر سے کون کرتے ہیں یہ کام؟ سارا نفس کرتا ہے. ہم روزے میں جناب کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ نے پھر بھی کرم فرمایا کہ ایک ایسا کام کر دیا کہ جو وہ نفس کو ابھارنے والی چیز ہے. سب سے بڑی خواہشات جو نفس کو ابھارتا ہے وہ پیٹ انسان کا بھرنا. ذرا روٹی پیٹ میں بھر جانا پھر دیکھو مستیاں کرتے اس کو. ساری بدماشی جب بھی سوچتی ہیں اس کو پیٹ بھرا ہو نا، پھر ساری بدماشی اس کو اس وقت سوچتی ہیں. ہاں پیٹ بھرایا اب کرو، یہ بھی کرو تو فلاں کام بھی کرو تو یہ کام بھی کرو. بس نشے، وہ پیٹ کا نشے اس کو سب کچھ آتا ہے. ذرا نا بھوک رہا ہے اس کو 2-3 دن بھوکا رکھو نا، اس کو فاقہ ہو تو سب کچھ بھول جاتا ہے، ٹائم ہو جاتا ہے، پھر بدماشی کوئی یاد نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان بھی دینا تھا، رمضان میں ہمیں ثواب بھی دینا تھا، درجات بھی بلند کرنے تھے. ایک کو تو قید کر دیا. اور زیادہ الحمدللہ نفس سے لڑنے کے لیے اللہ نے ایک اور کرم فرمایا کہ ہمیں بھوک اور پیاس عطا فرما دی تاکہ نفس بھی کمزور ہو جائے. تو حقیقت میں یہ اللہ کا کرم ہے، یہ کہہ دینا ہے کہ تم بھی کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، تاکہ نفس کو ڈاؤن کیا جائے. بہت بڑا ہتھیار ہے. لیکن نفس پھر بھی نفس ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ٹیک نکال کر اس نے رمضان تو ہمارا خراب کرنا ہے، اس نے پھر بھی ایسے گناہ کرا دینے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ایسے گناہ کرا دے گا. ہم کہیں گے نہیں گناہ نہیں ہے، بس وہ گناہ کرا دے گا. نفس کے گناہ کیوں کہاں سے ہوتے ہیں؟ نفس کے گناہ دل سے ہوتے ہیں. یہ دل مرکز ہے اس کا، دل کو گندا کر دے گا. وہ ٹینک گندا ہوا، دل گندا ہوا، اس کو گناہ کرا، دل کو خراب کیا اس نے، سارا روزہ انسان کا خراب ہو جاتا ہے. سب روزہ برباد ہے، نورانی ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے لگتا ہے جب روزہ خراب ہوگا تو آپ رکھیں اس وقت ہوگا خراب جب انسان نے کوئی گناہ کیا ہوگا. اور اس کی نشانی یہ کہ اس کو روزہ بہت لگے گا.
اور بار بار گھڑی دیکھے گا، یار روزہ آج بہت بڑا ہو گیا، آج تو دن بہت بڑا ہو گیا، آج تو گزر ہی نہیں رہا. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اس نے گناہ کیے اور جو نورانیت تھی روزے کی وہ اس نے ختم کر لی. اس نے آنکھ سے کوئی گناہ کر لیا، کوئی کان سے گناہ کر لیا، کوئی زبان سے گناہ کر لیا، تو روزے کی نورانی تو ختم ہو گئی. جب روزے کی نورانی تو ختم ہو گئی، وہ تو بھوک پیاس رہ گئی. وہ تو بھوک پیاس زہر ہے. پھر تو بھوک اور پیاس جب انسان کو لگی، سر میں بھی درد ہوگا، پیٹ میں بھی درد ہوگا، الٹیاں بھی آئیں گی اور چکر بھی آئیں گے، ہزاروں تماشے لگتے ہیں، کیونکہ وہ تو نورانی تو ختم ہو گئی. لیکن اگر روزہ اس کے پاس ہوا اور روزے کی نورانی باقی رہی، سبحان اللہ، تو جیسے جیسے روزہ بڑھتا چلا جائے گا اس کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، اس کی کیفیت ڈفرنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ایک عجیب بالکل اندر سے ہلکا ہو جاتا ہے انسان. الحمدللہ روزہ کھولتے کھولتے بالکل لائٹ ہو جاتا ہے آدمی. بڑا فرق ہے دو آدمی روزہ رکھنے، آپ خود دیکھ لیں. تو پروٹیکشن آف روزہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوست. اس کے لیے ہمیں آج ہی سے فکر کرنی چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو سمجھتے ہیں وہ بڑے خطرناک گناہ ہیں، ان سے بچے آتے ہیں. گناہوں میں سے کئی گناہ ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم گناہ کریں. ایک جیسے گناہ ہے ہرس، جس کو کہتے ہیں ہرس و طمع، گریڈینس، بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. ہم آج سے تجزیہ شروع کریں گناہوں کا، یار یہ بھی گناہ ہے، اندر کا یہ بھی گناہ ہے. نفس والے گناہ دیکھنے ہم نے، شیطان کو بھول جائیں، شیطان کو دور چلنا ہی نہیں ہے. نفس والے گناہ، اندر کے گناہ دیکھنے دل پہ چلتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے یار، یہ بھی گناہ ہے. آج اس کنٹرول ہم نے اس کو کرنا ہے، ہم اس کو دیکھنا ہے، بہت فائٹ کرنی ہے اس پر. ہرس جو ہے ایک اندر کا بہت بڑا گناہ ہے، ہرس و طمع. مشکات کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز سے اس گناہ کو بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں اگر کسی انسان کے پاس دو وادی ہوں، مال سے بھری ہوئی ہوں، ایک نہیں کتنی، دو، یا دو وادی صاحب، ہم آج کی مثال لے لیں کہ دو دکانیں فل ہیں مال سے، دو فیکٹری ہیں، بہت مال بن رہا ہے، اس میں چیزیں چل رہی ہیں ہماری. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دو ہیں اس کے پاس، کام بہترین چل رہا ہے، دو ویئر ہاؤس ہیں، دو بلڈنگ ہیں، یا دو کرائے پہ اس نے مکان دیے ہوئے ہیں، یا دو پیٹرول پمپ ہیں جو آج کے حساب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وادی بتائیں نا، وادی تو بہت بڑی ہوتی ہے نا، جو بھری ہو سامان سے. کہتے ہیں وہ موجود ہیں اس کے پاس، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی وہ کیا کہے گا، یار ایک اور ہو جائے ساتھ میں تو بڑا مزہ آ جائے. ایک فیکٹری اور لگ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک بلڈنگ کے سامنے والی بھی لیں تو کیا ہوگا یار، کسی دکان میں لے لیں سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کا فرمایا اللہ نبی نے کہ یہ شخص جو ہوتا ہے، ایسے انسان کا جو پیٹ ہے وہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. 3 ہو جائیں گی وہ بھی نہیں بھریں گی، 4 ہو جائیں گی وہ بھی نہیں بھریں گی، 5 فیکٹری ہو جائیں گی وہ بھی نہیں بھریں گی، 6 دکانیں ہو جائیں گی وہ بھی نہیں بھریں گی. ہاں ایک چیز بھر سکتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ مٹی ہے جو اس پیٹ کو بھرے گی اس کے. بس اس کو پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا، صرف کس سے بھرے گا، مٹی سے بھرے گا. بڑی پیاری بات آخر میں جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اگر توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول فرما لیں گے. سبحان اللہ. تو یہ اشارہ مل گیا رمضان شریف کا کہ بھائی اگر یہ ہمارے میں ایک عیب ہے اس قسم کا تو توبہ کر لے تو توبہ قبول فرما لیں. تو آج توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اتنے بڑے گناہوں سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو آج اللہ کے حضور کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نقص میرے دل کے اندر ہے، میں پچھلے تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے اس حرص کو اپنے دل سے نکالنا چاہتا ہوں، تو توبہ قبول فرما. اللہ نے پہلی وعدہ کر لیا میں توبہ کر لوں گا. اب اس کی میں چند نشانی ہے کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے تو ہمیں نشانی دیکھ لینا کیا ہے، کیونکہ یہ تصدیق جائزے کے لیے بات کی جاتی ہے. یہ جائزے کے لیے بات کہ مجھ میں ہے یہ گناہ، آپ نے بھی دیکھنا ہے میں نے بھی دیکھنا ہے، ہم نے تو بچنا ہے رمضان سے. اس کے لیے بھی نشانی کیا ہیں، اس کی کیا سمپٹمز ہیں اس کے کہ ہم پہچانے میرے میں ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اب یہ تو اللہ اور ہمارا معاملہ ہے، اس میں دنیا کو تھوڑے ہم نے دکھانا ہے. اگر رہے گا تو رہے، اللہ کہتا ہے رکھ، یہ بیماری تو رکھ، رمضان تو تیرا گیا، نہ کھا نہ پی، لیکن نورانی تو رمضان میں نہیں ہے، ڈبہ کا ڈبہ ہی ہے سارے طرف، فائدہ کچھ نہ آتی نمازوں کچھ ثواب کوئی نہیں. بہت کوشش ہم نے یہ کرنی ہے، یاد رکھیں کہ گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو.
بس گناہ ہوا نہیں اور رمضان کا روزہ برباد ہوا نہیں. کیا نشانی اس کی بھائیوں؟ پہلی نشانی یہ بتاتے ہیں کہ اس میں وہ جو انسان جس میں لالچ ہوتا ہے نا، حرص ہوتا ہے، طمع ہوتا ہے، وہ دن رات اس کا ایک ہی خیال ہوتا ہے، بڑھوتی، پیسے بڑھوتی، پیسہ 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 گننا، بینک میں دیکھنا، ادھر دیکھنا، یہ دیکھنا، خواب بھی میں یہ، ادھر بھی یہ، بیٹھا ہے تو وہی خیال آ رہا ہے، چل رہا تو وہ خیال آ رہا ہے، ہر وقت دکان ہے تو دکان گھوم رہی ہے، فیکٹری تو فیکٹری گھوم رہی ہے، مکان ہے تو مکان گھوم رہے ہیں. اس کے ذہن میں ایک چیز گھومتی رہتی ہے، یا کس طرح اور پیسہ بڑھا لوں، یا کس طرح وہاں سے نکال لوں پیسہ، یا بس ہو جائے گا، ٹھیک ہی ہو جائے، فلاں ہو جائے. چلو جس کو یہ ٹیکنیکل لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ترقی یہ تو ہم ترقی کر رہے ہیں بزنس میں، یہ تو پروگریس کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، تو اس کی سوچ اس میں ڈوب جاتا ہے انسان. پہلی نشانی ہے تفکر، فکر اس کو صرف ایک چیز ہے، ہو گیا یار بڑے کس طرح پیسہ، ادھر پیسہ ذہن ادھر لگا دیں، ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے لگا دیں، ادھر سے آ جائے گا، یہ کام کر لیں، فلاں کام کر لیں. اب یہ فکر ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس فکر کی تکمیل چاہے گا، وہ کمپلیشن چاہتا ہے، کس طرح کیا جائے. اب اس کے راستے میں اگر کوئی حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، پھر اس کی یہ تما بتاتا ہے، یہ تما یہ مرائض پھیلاتا ہے لالچ. حرام اور حلال کی جو تمیز ہوگی اس میں وہ فرق ختم ہو جائے گا. اس اپنے جو راستے کو مکمل کرنے کے لیے پھر وہ شرعی حدود کو نہیں دیکھے گا کہ اس حدود سے میں آگے نکل گیا تو حرام ہو جائے گا مولا، بلکہ کیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فراموش کر دے گا اور وہ اپنا معاملہ پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے آدمی. یعنی ایک قسم کے حرام کا جو حد ہے اس کو کراس کر جاتے آتے. یہ حریص آدمی کی نشانی ہے. موسٹلی اس کی چیزیں جو ہوں گی وہ حرام اور حلال سے بالکل فارغ ہوں گی. مقصد اس کا ایک ہی ہوگا، میرے جو مال جو ہے جس کا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا وہ یہ ہوگا کہ میری ایک اور وادی بنے، ایک اور کام چلے، تو وہ حرام حلال کی حدود سے نکل جائے گا آدمی. غیر سے آپ غور سے سوچیں تو ایسے انسان کے جو کمائی ہوگی نا اس میں بہت بہت خطرہ ہوگا، اس میں حلال کا معاملہ بہت کم ہوگا، جھوٹ ہوگا، فراڈ ہوگا، کسی سے بےمانی کی ہوگی، اور سود سے بچ بھی گیا ظاہری طور پہ تو ہزاروں سود اس کے اندر داخل ہوں گے. یہ تصفیہ کرنا ہے ہم رمضان سے پہلے ماشاءاللہ. یہ کوئی سرائے نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، ایک بہت ایک سمجھیں کہ ہم دردانہ طور سے بات کر رہا ہوں اپنے لیے کہ اللہ نہ بچائے ہمارا رمضان خراب ہو جائے، کیونکہ اس میں بہت ضروری چیز ہے. تو وہ کیا ہوگا کہ جناب اللہ ہزاروں چیزوں میں گر جائے گا، بالکل کراس کریں گے حرام کو حلال، کچھ پتہ نہیں. جھوٹ سے بڑا کوئی گناہ ہے، حرام کر دیتے. کسی فراڈ کرنا، جھوٹ کرنا، غلط بات کرنا، غلط سائن کرنے، یہ سب اس میں آتا ہے. رمضان میں یہ اللہ حکم سے رمضان ہے. تیسری چیز اس میں کیا ہوگی، بہت خطرناک چیز ہے. یہ مال کماؤ جو ہوتا ہے نا آدمی تمام لالچ کرنے والا، تیسرا جو اس کا بڑا زبردست کام یہ ہوگا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اس کے ختم ہوئے ہوں گے. اس مال کی کمائی میں حقوق اللہ سب سے بڑی جو چیز ہے، جیسے نماز کے فرائض احکامات، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز کو داخل ہونا، اول وقت میں پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں فرائض میں بہت کم ہوگا. پڑھ لیا ادھر پڑھ لیا ادھر پڑھ لیا، وہ ٹالنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح کا ایسا کام بن جائے یعنی سر سے اترے. میرا معاملہ کیا ہے، سر سے اترے فرائض جتنے بھی ہیں، بس ہاں ہو گیا جی، ہو گیا، کرا جی کرا، مجبوری تھی جی کیا کرتے، ادھر ہی کر لیا، بس گھر میں کر لیا، دکان بھی کر لیا، ادھر سیدھا کر لیا پوری. اور اس کے اندر ایک جو چیز گھومے گی، بس یہ ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ اپنی نمازیں پوری کریں گے، بس یہ ہو جائے گا تو پھر ہم چلے جائیں گے. وہ وقت ہی نہیں آنے دیتا اللہ پاک اس کو کہ وہ زندگی کا وہ ٹائم آئے وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہو. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے، جو تمع اور لالچ رکھتا ہو. یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ابھی دیکھیں، حرص کہتے ہیں اس کو. تو حقوق اللہ سے فارغ ہوا ہوتا ہے انسان، اور حقوق العباد اس کو ختم. پیسے کی کمائی نہ بیوی نہ بچوں کو پتہ ہی نہیں کدھر ہے، میں ادھر تو ادھر، بس پیسہ کمانا ہے، بس اب ہو جائے گا تو اب یہ ہم کر لیں گے، بس اب اتنا ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے، وہ نہ بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، نہ بچوں کا حق ادا کر رہا ہے، نہ پرورش کر رہا ہے. بس ایک چیز ہے کہ پیسہ جمع کرتا رہے. اتنا ٹارگیٹ ہے، اتنا ہو جائے گا تو پھر کر لیں گے، اتنا ٹارگیٹ اتنا ہو جائے گا تو پھر کر لیں گے. پوری زندگی اس طرح گزر جائے گی،
بیوی بچے سارے محروم ہوتے ہیں اس کی شفقت سے، اس کی محبت سے. اور پھر بیوی بچوں کے علاوہ اور جو ذمہ داری انسان کے حقوق العباد ہے نا، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے، بیوی، رشتہ داروں کے حقوق، یہ تو سارے پوچھے جائیں گے روز قیامت میں. جو لالچی ہوگا وہ اس کو بھی کراس کر جائے گا اپنی دولت کمانے کے چکر میں، 2 سے 4 کرنے میں. یہ بھی کیا اس کے حقوق العباد بھی اس کے نہیں ہوں گے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم قضا کر رہے ہیں چیزوں کی، یا صرف مال اور دولت کی وجہ سے یہ بھی گئے پیدا ہو گئے اس سے. تو یہ بھی چھٹی، اتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے آدمی سے. یہ حرص اور لالچ، اور گناہ اس کے ساتھ کافی چل جاتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں کافی گناہ. جب پھر اس میں چلتا ہے تو اللہ معاف فرمائے، بہت بڑے گیٹ ہے جو انسان سے کھلتا ہے. اب اس کا علاج کیا، کس طرح کے حرص کو کیسے ختم کیا جائے دوستو؟ یہ بتایا اللہ پاک نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، بزرگان دین نے بتایا، وہ بھی سن لیں. اگر ارادہ ہو کسی کا، یعنی علاج اس وقت ہوتا ہے جب کسی کا علاج کرنے کا، یہ جو ہوتی ہے میڈیکل، اس میں تو یہ چلتا ہے کہ آپ کی نیت ہو نہ ہو، گولی اندر گئی تو علاج کام شروع کر دیتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا. منہ پر اگر بچوں کہتے ہیں نا، وہ تو چیخ رہا ہے لیکن چمچہ لے کے ماں اس کے منہ میں ڈالی دیتی ہے دوا، اندر تو جائے نا ایک دفعہ. اب بچے کی کیا نیت بیچارے کی، وہ تو چیخ رہا ہے نا ماں ماں ماں. اس نے کہا منہ کھولو نا اس کا، منہ رکھ کر ٹھک اندر، 3 منٹ کے بعد دوا سرکنا شروع کر دیتی ہے. لیکن یہ باطنی علاج جو ہیں، روحانی علاج جو ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتے کہ زبردستی تصویر پکڑا دو، اللہ اللہ کر رہے ہیں ہو جائیں. نہیں 10 خدا تصویر کر لی، 15 کر لی جی، اور یہ ہم نے اتنی تصویر کر لی، اتنی تصویر کر لی. کیوں ہم تصویر اس لیے کریں گے ہمارا گناہ ختم کبھی نہیں ہوں گے. اس لائن کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا. واحد سب سے پہلے مجھے یاد آتا ہے حضرت مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں جن کے خلفاء میں کتنے بڑے بڑے آدمی تھے. قاضی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ان کے خلیفہ میں تھے. یعنی وہ تو خود بھی کتنے بڑے ہوں گے، وہ اتنے بڑے خلیفہ تھے قاضی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب وہ ان کی محفل میں آتے تھے تو حضرت کھڑے ہوتے تھے، اور جب حضرت کھڑے ہوتے تو سارے مرید کھڑے ہو جاتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کا مرید ہے اور وہ آتے ہیں تو آپ کھڑے ہوئے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نے کہا بھائی میں آپ کو تمہیں کیا بتاؤں، جب یہ میرا مرید آتا ہے اللہ کے دربار میں اتنا مقبول ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے آتے ہیں اور سارے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے اتنا بڑا آدمی. ان کے ایک اور خلیفہ تھے حضرت غلام علی صاحب. تو ان کا کوئی واقعہ تھا، اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا واقعی، بات سناتے ہوئے شاید دھیان میں آ جائے، میں آپ کو بتاؤں. اس سے کنسرن تھا کچھ. تو عرض بہرحال یہ کر رہا تھا کہ اس کا علاج جب ہوتا ہے انسان کا روحانی طور پر، روحانی علاج اس وقت ہوں گے کہ جو سب سے پہلے آدمی کیا ہو، اس کی نیت ہو. ہاں جس کا بتا رہا تھا، ان سے پوچھا حضرت اگر ہم جائیں کسی بزرگ سے ملنے تو کس طرح جائیں؟ ہم جا کے سلام کر لیں، وہ کر لیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو راستہ ہے یہ اس طرح نہیں ہے. اگر تم نے کسی بزرگ سے ملنے بھی جانا ہو تو اس طرح جاؤ کہ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، نفل کر کے اللہ سے دعا مانگو، اور پھر اس کی بزرگ میں حاضری دو، تو الحمدللہ تمہیں دیکھو کہ اس کا تمہیں فیض پہنچے گا. تو یہ جس کی جو علاج ہے نا باطنی، یہ ایسے علاج نہیں ہے کہ آپ دوائی گالی تو اندر چلا گیا. نہیں، سب سے پہلے ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بدعات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فضولیات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر کے گناہوں کو ہم ختم کر کے نیک ہونا چاہتے ہیں. جب یہ نیت ہوگی، اس نیت کو قبول کرنے کے بعد پھر جو اس راستے کے اندر مجاہدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ قرآن کہتا ہے جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جس وقت تو شروع کرے گا نیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر، ونہدینہم سبلنا، کہتا ہے میں تیرے لیے راستے ہی کھولتا چلا جاؤں گا. تو اس کے یہ بہت ضروری ہے. نیت نہیں ہوگی کہ ہم صحیح ہو پہ لگے رہے. آپ جتنے ذکر کرنا ہے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت حاصل کرنے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے حضور کہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ختم کر. کوئی گناہ بھی بڑا نہیں، اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں ختم کر دے گا، ذہن سے محوی کر دے گا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو حرص کو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ سے مانگے تو ایک دم صاف کر دے. تو نیت ہو اگر صاف کرنے کی، تو سب سے پہلا علاج جو اس کا یہ ہے
کہ اس حرص کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ مال کو خرچ کرو. سبحان اللہ بولے. مال کو کیا کرو؟ خرچ کرو. اب ہم نے حرص ختم کرنی ہے تو جو مال ہے نا ہمارا بینکوں میں پڑا ہے, ادھر پڑا ہے ادھر پڑا ہے, تجوری میں پڑا ہے, ادھر رکھا ہے ادھر رکھا ہے, تو ہم اب کیا کہیں اس کو خرچ کرنا ہے ہم نے. دیکھیں حرص کیسے نکلتا ہے. مال خرچ کرنے کا کیا انداز ہے کہ جو فرض ہے ہم پہ خرچ کرنا, فرض ہے نا بہت سی چیزوں پہ, تو فرض پہ خرچ کرنا فرض ہے, مستحب پہ خرچ کرنا مستحب ہے, اور واجب پہ خرچ کرنا واجب ہے. اس انداز سے ہی ہم مال کرنا خرچ کرنا شروع کر دیں الحمدللہ, تو حرص کی دنیا سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. جیسے فرض ہے ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے, تو سب سے پہلے ہر انسان پہ کوشش ہونی چاہیے کہ بالکل وقت پہ زکوٰۃ اندازے سے نہیں, باقاعدہ ایک ایک پیسے کو گن کے چن کے مقرر وقت کر کے, رمضان میں لوگ اصل لوگ دیتے ہیں موسٹلی, رمضان کے وقت تیاری کر کے زکوٰۃ کے فرض ہے, فرض کو فرض کی طرح دینا ہے, اور پورے طریقے سے زکوٰۃ نکال کے جتنے بھی نکل رہی ہو. الحمدللہ جو مالدار لوگ ہیں تو لاکھوں لاکھوں روپے نکلتے ہیں ان کے, تو الحمدللہ بولے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بڑا کرم ہے کہ ہم اتنا زکوٰۃ دے رہے ہیں لوگوں, اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے. وہاں کیا کرتے ہیں؟ ہیرا پھیری کرتے ہیں. نہیں جی یہ تو ہم نے دیا ہے, ٹیکس بھی تو ہم دیتے ہیں, فلاں ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں گن سکتے, یہ تو اس میں لگا نہیں, بلکہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے جھکتا خرچ کرو. جھکتا سمجھتے ہیں جیسے ترازو میں کہتے ہیں زیادہ ٹو اس کے اندر, اگر 5 کے شک اگر نہیں 20 دے دیتے ہیں, یار کوئی فرق نہیں پڑتا, تقسیم تو ہوگا. جب ایسا کام کریں گے تو حرص اللہ ہلنا شروع ہو جائے گا اندر سے, اس کا ایجنڈا نکلنا شروع ہو جائے گا. یاد رکھیں تو فرض کا جہاں جہاں فرض ہے اس کو اس انداز کے ساتھ مال کو خرچ کیا جائے الحمدللہ, کہ 1 منٹ نہیں, اور پھر خرچ کرنے میں ہاں جی دے دو زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دو, وہ اس کو دے دو, بالکل نہیں. یہ علماء کرام نے کہا ہے زکوٰۃ دیتے وقت کیونکہ یہ فرض ہے, اتنی احتیاط سے, جیسے فرض نماز ہم پڑھتے ہیں پوری طریقے سے احتیاط کے ساتھ, کہ کسی ایسے انسان کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھ رہے جس کے پیچھے ہماری نماز خراب ہو جائے, یا ایسے جو حالات ہیں, اسی طریقے سے بہت احتیاط, بہت بڑا حساب ہوگا اس کا. ہم کیا کرتے ہیں ہاں اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس کو, کسی پہ فرض ہے لینا نہیں, کسی کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیا پتا. اس کے لیے لازم ہے یہ چیز کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ زکوٰۃ کی, اب میں آپ کو مسئلے تو نہیں بتا رہا زکوٰۃ کے, تو علماء کرام بتائیں گے, میں تو ایک جنرلی بات بتا رہا ہوں کہ بھئی ہمارے لیے کہاں کہاں زکوٰۃ دینا فرض ہے, اور اس پہ مستند آدمی ہو, آپ سمجھتے ہو کہ واقعی اس پہ زکوٰۃ ہماری فرض ہوگی, تو بہت اچھی چیز ہے کہ اس کو ایسے طریقے سے آپ دیں کہ آپ دیکھ بھی رہو زکوٰۃ جاری ہے. اور بعض جگہ جہاں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں, احسان جتائیں کہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں. بہت بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں, باحیا لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حالات کو نہیں بتاتے ہیں اور نہ کسی سے کہتے ہیں, تو ان کی تو شرم کا مقام ہے, میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں, لیکن ان کس طریقے سے زکوٰۃ دیں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو یہ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. آج ہم اس فرض کے اوپر ہم محنت نہیں کر رہے ہیں, یہاں سے بیٹھ گئے بس اس ملک میں دے دو جی, اس ملک میں دے دو جی, اب خود ہم دے رہے ہیں ان کو, کس کو جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کس جا رہی ہے, وہی رسید سے پتہ تو نہیں چلتا. گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, بلڈنگ خریدی جا رہی ہیں زکوٰۃ کے لیے. یہ میں بتاتا ہوں جو علماء کرام کہتے ہیں, میں کوئی فتویٰ آپ کو نہیں دے رہا ہوں, لیکن علماء کرام جو کہتے ہیں وہ یہی ہے, بہت احتیاط سے دیں, ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ دے بھی دیں اور زکوٰۃ نہ لگے. ایک چیز. اس کے بعد واجبات ہیں ہمارے, جہاں واجب ہے ہمارے لیے پیسہ خرچ کرنا, وہ واجب کے درجے میں آتا ہے. مثال کے طور پر واجب کے درجے میں بہت سی چیزیں ہیں, جیسے آپ سمجھیں, سب سے پہلے تو بیوی بچوں کا حق ہے, نام نفقہ جس کو کہتے ہیں, ان پہ خرچ کرنا یہ واجب ہے. جو نہیں خرچ کرے گا ایک واجب سے ختم, اس کو گناہ ہے, گناہ عظیم ہے, اس میں ہر حدیث ہے. ہر اس کو ختم کرنے کے لیے بالکل اسی حساب سے جیسے شریعت حکم ہے, جو حدود ہیں شریعت کے, کس طرح بیوی پہ خرچ کیا جائے, کس طرح بچے پہ خرچ کیا جائے, کتنا کیا جائے, وہاں کمپیریزن نہیں کریں گے آپ, مقابلہ نہیں کریں گے. باپ کو اتنا دینا ہے تو بیوی کو دینا ہے, اس کو اتنا دینا ہے تو اس کو اتنا دینا ہے. یہ مقابلے والی بات نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے حقوق اللہ نے شریعت میں مقرر کیے ہیں, ہر ایک کے مقرر ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, نہیں جی نہیں, اس کی ماں کو دیا تو میری ماں کو بھی دے, اپنی بہن کو دیا تو میری بہن کو بھی دے, میری بیوی کو دیا ہے تو نے بیوی کو دیا تو مجھے بھی یہ بنا کے دے. ہمارے معاشرے میں چیزیں استغفر, یہ سارے حرام چیزیں, کوئی کسٹم نہیں ہے اسلام کا. بڑا چیز ہے, ہر ایک سے حقوق دیا ہے. اس میں سب سے پہلے ماں باپ بیوی بچوں کا حقوق ہے, جس کو آپ شادی کر کے لائیں اس کو اس وعدے پر کر کے لائیں, نام نفقے کے وعدے پہ آپ نے اللہ نے اس کو آپ کے حوالے کیا ہے. یہ وعدہ کیا ہے آپ نے سب سے پہلے کہ میں اس کی ہر چیز کا ذمہ دار ہوں, تو پورا کریں گے آپ. ایک چیز آپ کی بیوی کو اس کی ضرورت ہے,
اور آپ کو پتہ ہے اس کو ضرورت ہے، وہ ایسے آپ سے نہیں مانگتی، آپ کوشش کریں، اور آگے بات ہے وہ نہ لے، دوسری بات ہے وہ تو خیر آپ کے گھریلو پرابلم ہے، جو کچھ ہوتے ہیں وہ تو میاں بیوی کا الگ پرابلم ہے، اس کو تو میں سالو نہیں کر سکتا، لیکن جہاں اسٹریٹ لائف ہوتی ہے، جہاں میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، جہاں جھگڑے نہیں ہوتے، وہاں تو وہ الحمدللہ بڑے آسانی سے کام طے ہوتا ہے. وہ خود کہتے ہیں اپنے خاوند سے مجھے آپ ہی لا دیں، یا خاوند سے کہتے مجھے اتنی ضرورت ہے مجھے اتنے پیسے دے دیں. یہ عام جو اچھے گھر ہیں جہاں صلح صفائی ہوتی ہے، جھگڑے نہیں ہوتے، وہاں خوشی سے بیوی مانگتی پتہ ہے میرا حق ہے، آپ مجھے دلا دیں، مجھے فلاں چیز دلا دیں، اور باقاعدہ دے گا. کہ بھائی خاوند کو نہیں پتا بعض دفعہ بیوی کو کیا ضرورت ہے، یہ بھی تو ہے نا، جو ضرورت ہے وہ اس کو دے رہا ہے. یار اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو نام ان کا سب سے بیوی بچے جو ہیں ان سے ان کا حق پوچھا جائے گا آپ نے کیا ادا کیا، اور اس کے بعد خرچ کر رہے ہیں، واجب ہے خرچ کرنا، یعنی ہرس نکال لیں. اس کے بعد اور بھی واجب بہت سی جگہ، جیسے ماں باپ ہے، ماں باپ کو صورت میں کہ اگر ماں باپ کما نہ سکتے ہوں، ان کے پاس پیسے نہ ہو، اگر بینک بیلنس ہے، ان کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، ایک دو مکان اپنے نام پہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اور تم میری خدمت نہیں کرتا، بیوی کو تو اتنا دے دیتا ہے، فلاں کو اتنا دے دیتا ہے، میں نے یہ بنانی ہے، میں نے کوٹھی بنانی ہے، فلاں کرنی ہے. یہ حرام. ایسے ماں باپ جو کام کرتے ہیں وہ حرام ہے، کوئی حق نہیں بیٹے کا ایسے دینے کے لیے. ہاں شریعہ میں یہ حکم ہے کہ کوئی ماں باپ اتنے غریب ہیں، وہ بیچارے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہاں واجب ہے ایک بچے پر، بیٹے پر، کہ واجب ہے اس پر ان کے جائز حقوق کو پورا کرے، خرچ کرے. الحمدللہ یہ واجب ہے. ہرس نکلنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، حریص کیا کرتا ہے، اور ہر جگہ سے پیسے بچاتا ہے، بیوی کے بھی، بچے کی، ماں باپ کے بھی، سب کے بچاتا ہے، کہ کاٹتا ہے، بلکہ ان کے چکروں میں رہتا ہے کہ ان سے پیسے ٹھگوں کس طریقے سے، کہ پیسہ میرے بھی آ جائے. جیسے آج کل بچوں کا ہوتا ہے نا ٹیکس وغیرہ کچھ چلتا ہے، مجھے نہیں پتا، ملتا ہے نا بچوں کو، ہے نا، اس پہ اکثر جھگڑے ہوتے ہیں. وہ خاوند اس کو بھی خرچ کرنے کے اپنے پاس لے آتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی میرا ہے مجھے دے. وہ بیوی کہتا ہے بس تو نے اس پہ گزارا کرنا ہے. یہ حرام بات ہے. اس کے ساتھ کیا تعلق، تمہیں تو اس کے پیسے دینے دینے. تو یہ واجبات اتنے کھل کے خرچ کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ حرص نکال دے گا. پھر رشتہ داروں کو دینا، بہن بھائیوں کو دینا، جو رشتہ دار غریب ہیں ان پہ خرچ کرنا. بہرحال خرچ نکل رہا ہے، پیسہ بینک سے جا رہا ہے، پیسہ الحمدللہ ہاتھوں سے جا رہا ہے، پیسہ ٹک نہیں رہا پیسہ. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ 1 لاکھ درہم آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس 1 لاکھ درہم آئے تو شام تک پورا درہم 1 لاکھ خرچ ہو چکے تھے. آپ کا روزہ تھا تو شام ہوئی تو روزے کے لیے کیا، ایک کھجور ایک روٹی کا ٹکڑا تھا وہ کھانے لگی. تو باندھی نے کہا کہ آپ نے بھی کمال کر دیا، 1 لاکھ درہم آپ نے تقسیم کیا ہے تو آپ اپنے لیے تو کچھ منگا لیتی، روزہ ہی کھول لیتی. سبحان اللہ. عمر ہاتھ مومن کیا جواب دیا، کہتے وہ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے، پھر یہ بات تجھے پہلے مجھے بتاتی تو کچھ کر لیتی. سبحان اللہ. تو خرچ ہو مال. تو یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں، ایک چیز اور سن لیں کہ جب اللہ کے راستے میں انسان مال ہو، علم ہو، عمل ہو، جو چیز خرچ کرے گا، لوگوں کو دے گا، تقسیم کرے گا، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور اس کے بدلے میں دیتا ہے 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 بلکہ 10 گنا دیتا ہے. 10 گنا ملے گا ہمیں اس خرچ کرنے کا. ہم اس طریقے سے خرچ کریں گے، سنت طریقے پہ. اب جس طرح مستحب ہے، جہاں مستحب ہوتا ہے مال خرچ کرنا، مستحب خرچ کریں. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہدیہ آتا ہے، ایک صدقہ آتا ہے. ہدیے کا رواج ہی نہیں ہمارے. اتفاق سے کسی نے کوئی ہدیہ دے دیا، یار کیوں ہدیہ کیوں دے رہے ہو، آج کیا چیز ہے، سالگرہ ہے، کیا بات ہے. حالانکہ یہ ایک ایسی عام چیز ہے محبت بڑھانے کے لیے کہ آپس میں دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اور اپنے جاننے والوں کو، خاص طور پہ جس سے آپ نے محبت بڑھانی ہو، جس کے آپ نے قریب ہونا ہو، جس سے آپ نے سوچا ہو کہ بھئی میں نے تھوڑی زیادتی کی، اس کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہدیہ ہے. جیسے آپ ہدیہ دیتے ہیں محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بہت اچھی چیز ہے ہدیہ. اور عزت اکرام کے لیے دے جائے اس کو ہدیہ کہتے ہیں، یعنی کسی کو عزت کے لیے دے رہے ہیں، کسی بزرگ کو آپ عزت کے طور پہ دے رہے ہیں. یہ بھی بزرگ ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں عزت کے طور پہ دے رہے ہیں کہ آپ جی ہماری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں، عزت کے طور پہ دے رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے ہدیہ. اگر کسی کا حاجت پوری کرنے کے لیے دے رہے ہیں، آپ کوئی غریب ہے، کچھ ہے، گھر والے کچھ، اس کو ہدیہ نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے، صدقہ کہتے ہیں اس کو. یہ 2 راستے ہی بڑے زبردست ہیں اور دونوں کے بڑے زبردست ثواب ہیں. تو بہرحال بزرگان دین نے فرمایا کہ جب ان 4-5 راستوں سے ایک آدمی خرچ کرتا ہے اسی انداز سے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے بتائے انسٹرکشن کے مطابق، سبحان اللہ، کہتے ہیں حرص کا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر باقی رہ جائے.
بلکہ حرص کے مقابلے میں لوگ اس کا نہیں سخی ہے، یہ تو بڑا سخاوت کرنے والا آدمی ہے، اتنا دل کھل جائے گا اس کا اللہ کے فضل سے، اور دینے میں اس کو اتنا لطف آئے گا کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا جو مجھے جمع کرنے میں آتا تھا مجھے دینے میں کتنا لطف آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک علاج، کیونکہ قلب کا علاج ہے تو آخری علاج تو پھر وہی آتا ہے کہ دل کو صحیح کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ جہاں یہ منوسطیں گھسی ہوئی ہیں، یہ بیماریاں گھسی ہوئی ہیں، تو خاص طور پہ رمضان آ رہا ہے دوستوں، اس مرض کو دور کرنے کے لیے الحمدللہ اپنی اپنی جیبوں کو کھول دو، ساتھ زکوٰۃ ٹائم پر دو، صدقات دو، واجبات جہاں خرچ کرنے واجب دو، سنت خرچ وہاں دو۔ خوب بہترین موقع ہے رمضان کا الحمدللہ، کھل کے خرچ کرو، اپنے ملکوں میں خرچ کرو، غریبوں کو دو، اور سب سے اچھا صدقہ ہدیہ وہ ہوگا جو آپ اپنے قریبوں کو دیں گے۔ اب سب سے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، ہمارے کتنے رشتے دار غریب ہوں گے تو ان کو دیکھیں، ان کو پہنچائیں پیسہ کسی طریقے سے بھی وہاں پہنچ جائے۔ سب سے پہلے ابھی رمضان سے پہلے شروع کر دیں کام سارا۔ تو یہ کہ اگر ہمارے میں بیماری ہوئی، اللہ کرے نہ ہو، ہم حریص نہ ہو اور تما ہمارے اندر نہ ہو، جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو، تو پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹولیں، اگر یہ مرض ہمارے میں موجود ہے تو اللہ سے دعا بھی کریں اور علاج بھی پورا کریں، اور اس کے لیے یہ کہ پیسے کو خرچ کرنا شروع کر دیں، اور دل کو سنوارنے کے لیے اللہ کا ذکر کو پکڑیں۔ جب تک ذکر دل گندا ہوگا تو گندی چیزیں آتی ہی رہیں گی۔ اب کیونکہ رمضان آ رہا ہے، بہتر یہ رمضان سے پہلے خوب کثرت کے ساتھ قلبی ذکر فرمائیں، دل کے اندر اللہ کو یاد کریں، تاکہ رمضان آنے تک دل میں ہمارے نور پیدا ہو جائے اور الحمدللہ گناہوں سے بچیں اور خالص روزے رکھیں جس میں کوئی گند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔